حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف انہیں مبعوث فرمایا اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہیں وہاں پر بھیجا۔ وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے، وہ لوگ ناپ تول میں کمی میں مبتلا تھے، اور دیگر جو برائیاں تھیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، انہیں سمجھایا کہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے اور ان برائیوں کو چھوڑ دینے میں ہے۔ اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے ناپ تول کو درست کرو اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرو تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کے حقدار ٹھہر سکو۔ کیونکہ جو گناہ وہ کر رہے تھے، اب اس کو چھوڑنے سے تو انہوں نے صراحتاً انکار کر دیا۔ اب نصیحت بھی اچھی نہیں لگتی جب آدمی کسی اس طرح کے گناہ میں اور برائی میں مبتلا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے نا جی، کوئی نصیحت کرے آدمی اس کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے قبول کر لے، چلے کبھی کوتاہی ہو گئی وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی خامی ہے کہ ہماری کوئی اصلاح کر رہا ہو اور ہم اس کی اصلاح کو قبول کرنے کی بجائے اس کے دشمن ہو جائیں اور اصلاح کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ بدبختی کی انتہا سمجھ لیں کہ جب آدمی کو نصیحت کرنے والا برا لگے اور اس کی نصیحت اچھی نہ لگے اور آدمی کہے کہ چونکہ تم مجھے نصیحت کر رہے ہو اس لیے تمہاری میری دشمنی ہے، تو اس سے بڑی اور بد نصیبی نہیں ہوگی کہ اپنے ناصح کو آدمی اپنا دشمن سمجھنا شروع کر۔ حضرت شعیب علیہ السلام تو ظاہر بات ہے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہ تو یقیناً ان کی جو ملت ہے اس میں پہلے بھی نہیں تھے، یعنی جن گناہوں میں وہ مبتلا تھے یا جس کفر اور شرک میں وہ مبتلا تھے، حضرت شعیب تو پہلے بھی اس میں نہیں تھے، لیکن جو ان کے لوگ ساتھی تھے حضرت شعیب کے ساتھ جو ایمان لے آئے وہ پہلے انہی کے ساتھ تھے، تو ان کو بھی انہوں نے دھمکیاں دی کہ تم ادھر آ جاؤ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو پھر ہم نے جھوٹ باندھا، ہم نے ایک حق کو دیکھ لیا، ہم نے ایک درست راہ دیکھ لی، اب اس درست راہ کو چھوڑ کر تمہاری دھمکیوں کی وجہ سے ہم واپس اسی حالت میں چلے جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی حضرت شعیب کے ساتھی جو تھے، حضرت شعیب چونکہ نبی ہوتا ہے اور نبی ہمیشہ درست رہتا ہے، وہ کبھی بھی راہ ہدایت سے دور نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ راہ ہدایت پر ہی ہوتا ہے۔ کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اور آپ کی قوم نے یہ جواب دیا کہ ہم کبھی بھی تمہاری ملت میں نہیں جائیں گے، نہ ہی تمہارے گمراہ دین کو قبول کریں گے، ایسا نہیں ہے، تو ہم تو پکے ہیں، فوراً خیال آیا کہ اس میں تو اپنی ایک میں والی بات آ رہی ہے، اپنی خودی والی بات آ رہی ہے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو فوراً خیال آتے ہی کہہ دیا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ ہم واپس تمہارے دین میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ کی چاہت کے بغیر اور اس کی مہربانی کے بغیر انسان ہدایت پر نہیں رہ سکتا۔ تو ساتھ ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی تربیت بھی فرما دی کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہو تو فوراً اللہ کے سپرد کر دیا جائے کہ اگر ہم راہ ہدایت پر ہیں تو اللہ کے کرم سے ہیں، اور اگر اللہ اپنی کرم نوازی چھوڑ دے، اللہ اپنے رحمت کا سایہ ہم سے دور کر لے، تو پھر ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہو سکتا، پھر ہمیں کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ تو ہم قطعاً تمہاری ملت میں نہیں جائیں گے، لیکن اگر اللہ ہم پر کرم نہ فرمائے تو پھر ہم جو ہے وہ بالکل بے راہ رو ہو سکتے ہیں، اللہ کی کرم نوازی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک تو یہاں پر علم کی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یعنی جو تم لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یعنی ہم تو تمہیں سیدھا رستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کی خاطر ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن تم ہمیں اپنے وطن سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہو، ہمارے ساتھ دشمنی کی باتیں کر رہے ہو اور ہمیں پریشان کرنے کی باتیں کر رہے ہو۔ تو اب اللہ پر پھر ہم نے بھروسہ کیا ہے، ہمارا تو قطعاً تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ توکلنا، اللہ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔ انبیاء کرام کا ہمیشہ یہی طرز عمل رہا ہے، جب بھی باطل ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کریں۔ بھروسہ کیا ہے؟ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش کرتا رہے اور اس کا انجام اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، یعنی اسباب کو اپناتے ہوئے مسبب الاسباب پر اعتماد کرنے کو توکل کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کو توکل کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہم کہیں کہ اللہ پر بھروسہ، تو یہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اونٹ باہر چھوڑ دیا ہے، اس کو باندھ کے اللہ پر بھروسہ کروں یا ویسے ہی اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھ کے آؤ، پھر اللہ پر توکل کرو۔ یعنی تم چھوڑ کے آگے ہو اور تم نے اللہ کے سپرد کر دیا، بھی اللہ اس کی حفاظت کرے گا، پہلے اس کو باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اپنا کام ہم پورا کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی عرض کیا کہ ہمارا کام تھا تمہیں تبلیغ کرنا، تمہیں نصیحت کرنا، وہ ہم نے کی ہے، اب تم ہماری دشمنی کا اعلان کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، ہمارا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ اور اب یہاں پر ایک اور بات کا تذکرہ ہے، ان کو یہ سمجھاتے کہ دیکھو شعیب کہتے ہیں کہ تم نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، پورا پورا ناپ تول کے دینا ہے اور اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ دیکھو اگر تم ناپ تول کے پورا پورا دو گے تو پھر تمہیں منافع صحیح نہیں ہوگا، منافع صحیح نہیں ہوگا تو خسارے میں چلے جاؤ گے، گھاٹے میں چلے جاؤ گے۔ تو جب تک ہم یہ فراڈ نہ کریں گے اور یہ ناپ تول میں کمی نہ کریں گے، اس وقت تک تو ہمارا نقصان ہوگا، ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہوگا، تو تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک سوچ ہے اور فکر ہے، جو لوگ غلطی پر ڈٹے ہوتے ہیں نا جی، وہ پھر اس کے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ اللہ کے اگر ہم حقیقت کو سمجھیں تو اسلام نے جو اپنے ماننے والوں کو برکتوں اور اللہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ کیا ہے، وہ بہت زیادہ ہے ان ناپ تول میں کمی کے ساتھ، اور اخلاقی برائیوں سے اور دین نے اسلام کے خلاف ورزی کرنے سے آدمی وہ ایسے ہو گئے جیسے یہاں بستے ہی نہیں تھے، رہتے ہی نہیں تھے۔ چند سال کا عرصہ گزرا، لوگوں کو بھول گیا کہ یہاں کوئی ایسے لوگ بھی آباد تھے۔ وہ بڑے بڑے کاروباری لوگ، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ، بڑے بڑے امیر اور جائیداد والے لوگ، وہ کدھر گئے؟ جائیدادیں بھی یہاں رہ گئیں، سارا کچھ یہاں رہ گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، خود بھی ہلاک ہو گئے، اپنی دنیا بھی خراب کی اور اپنی آخرت بھی خراب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف انہیں مبعوث فرمایا اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہیں وہاں پر بھیجا۔ وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے، وہ لوگ ناپ تول میں کمی میں مبتلا تھے، اور دیگر جو برائیاں تھیں ان کے اندر پائی جاتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، انہیں سمجھایا کہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے اور ان برائیوں کو چھوڑ دینے میں ہے۔ اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے ناپ تول کو درست کرو اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرو تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کے حقدار ٹھہر سکو۔ وقال الملأ، تو جو بڑے سردار تھے، سرداروں نے کہا، الذین استکبروا، وہ سردار جو تکبر کرنے والے تھے، انہوں نے کہا، من قومہ، ان کی قوم سے، ان کی قوم سے متکبر سردار بولے، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لے کے آئے انہیں بھی، من قریتنا، ہمارے اس بستی سے، ہم اپنی اس بستی سے آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں سب کو نکال دیں گے۔ آپ نے ہمیں کس طرح کی نصیحتیں کرنا شروع کر دی ہیں، ہمیں سمجھانا شروع کر دیا ہے، یا تو یہاں سے آپ نکلیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہماری ملت میں واپس آ جائیں گے، یعنی جس کفر اور شرک میں اور جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں آپ بھی اس میں واپس آئیں گے،
یا پھر آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ دھمکیاں لگانا شروع کر دیں، کیونکہ جو گناہ وہ کر رہے تھے اب اس کو چھوڑنے سے تو انہوں نے صراحتاً انکار کر دیا۔ اب نصیحت بھی اچھی نہیں لگتی جب آدمی کسی اس طرح کے گناہ میں اور برائی میں مبتلا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے نا جی، کوئی نصیحت کرے آدمی اس کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے قبول کر لے، چلے کبھی کوتاہی ہو گئی وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی خامی ہے کہ ہماری کوئی اصلاح کر رہا ہو اور ہم اس کی اصلاح کو قبول کرنے کی بجائے اس کے دشمن ہو جائیں اور اصلاح کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ بدبختی کی انتہا سمجھ لیں کہ جب آدمی کو نصیحت کرنے والا برا لگے اور اس کی نصیحت اچھی نہ لگے اور آدمی کہے کہ چونکہ تم مجھے نصیحت کر رہے ہو اس لیے تمہاری میری دشمنی ہے، تو اس سے بڑی اور بد نصیبی نہیں ہوگی کہ اپنے ناصح کو آدمی اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دے۔ قالا اولو کننا کارہین، آپ نے جواب دیا اگرچہ ہمیں یہ بات ناپسند ہو، یعنی ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے، ہم اس بستی میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے پھر بھی تم ہمیں نکالنا چاہتے ہو۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، ہم نے تو اللہ پر پھر جھوٹ باندھ دیا اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام تو ظاہر بات ہے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہ تو یقیناً ان کی جو ملت ہے اس میں پہلے بھی نہیں تھے، یعنی جن گناہوں میں وہ مبتلا تھے یا جس کفر اور شرک میں وہ مبتلا تھے حضرت شعیب تو پہلے بھی اس میں نہیں تھے، لیکن جو ان کے لوگ ساتھی تھے حضرت شعیب کے ساتھ جو ایمان لے آئے وہ پہلے انہی کے ساتھ تھے، تو ان کو بھی انہوں نے دھمکیاں دی کہ تم ادھر آ جاؤ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو پھر ہم نے جھوٹ باندھا، ہم نے ایک حق کو دیکھ لیا، ہم نے ایک درست راہ دیکھ لی، اب اس درست راہ کو چھوڑ کر تمہاری دھمکیوں کی وجہ سے ہم واپس اسی حالت میں چلے جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی حضرت شعیب کے ساتھی جو تھے، حضرت شعیب چونکہ نبی ہوتا ہے اور نبی ہمیشہ درست رہتا ہے، وہ کبھی بھی راہ ہدایت سے دور نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ راہ ہدایت پر ہی ہوتا ہے۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، یعنی بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں راہ گمراہی سے بچا لیا، راہ ہدایت عطا فرمائی، تو اب پھر ہم دوبارہ واپس اس میں لوٹ جائیں گے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے کہ ہم نے پہلے بات یہ کی کہ اللہ یہ فرماتا ہے اب پھر تمہارے ساتھ مل جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو پھر غلط بیانی کرتے رہے آپ کے ساتھ۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہم بالکل قطعاً اس میں واپس نہیں لوٹیں گے، کبھی بھی ہم اس گمراہی کی راہ پہ دوبارہ نہیں جائیں گے۔ الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ اگر ہمارا رب اللہ چاہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اور آپ کی قوم نے یہ جواب دیا کہ ہم کبھی بھی تمہاری ملت میں نہیں جائیں گے، نہ ہی تمہارے گمراہ دین کو قبول کریں گے، ایسا نہیں ہے، تو ہم تو پکے ہیں۔ فوراً خیال آیا کہ اس میں تو اپنی ایک میں والی بات آ رہی ہے، اپنی خودی والی بات آ رہی ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، تو فوراً خیال آتے ہی کہہ دیا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ ہم واپس تمہارے دین میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ کی چاہت کے بغیر اور اس کی مہربانی کے بغیر انسان ہدایت پر نہیں رہ سکتا۔ تو ساتھ ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی تربیت بھی فرما دی کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہو تو فوراً اللہ کے سپرد کر دیا جائے کہ اگر ہم راہ ہدایت پر ہیں تو وہ اللہ کے کرم سے ہیں، اور اگر اللہ اپنی کرم نوازی چھوڑ دے، اللہ اپنے رحمت کا سایہ ہم سے دور کر لے، تو پھر ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہو سکتا، پھر ہمیں کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ تو ہم قطعاً تمہاری ملت میں نہیں جائیں گے، لیکن اگر اللہ ہم پر کرم نہ فرمائے تو پھر ہم جو ہے وہ بالکل بے راہ رو ہو سکتے ہیں، اللہ کی کرم نوازی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب ہر چیز کو وسیع ہے علم کے اعتبار سے، یعنی میرے اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور ہر چیز کو محیط ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے اور وہ کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ توکلنا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین، اور تو ہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے
ایک تو یہاں پر علم کی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یعنی جو تم لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. یعنی ہم تو تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کی خاطر ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن تم ہمیں اپنے وطن سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہو، ہمارے ساتھ دشمنی کی باتیں کر رہے ہو اور ہمیں پریشان کرنے کی باتیں کر رہے ہو. تو اب اللہ پر پھر ہم نے بھروسہ کیا ہے، ہمارا تو قطعاً تم سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ توکلنا، اللہ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے. انبیاء کرام کا ہمیشہ یہی طرز عمل رہا ہے، جب بھی باطل ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کریں. بھروسہ کیا ہے؟ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش کرتا رہے اور اس کا انجام اللہ کے سپرد کر دے. یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، یعنی اسباب کو اپناتے ہوئے مسبب الاسباب پر اعتماد کرنے کو توکل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کو توکل کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہم کہیں کہ اللہ پر بھروسہ، تو یہ بھروسہ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے اونٹ باہر چھوڑ دیا ہے، اس کو باندھ کے اللہ پر بھروسہ کروں یا ویسے ہی اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھ کے آؤ پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی تم چھوڑ کے آگے اور تم نے اللہ کے سپرد کر دیا، بھی اللہ اس کی حفاظت کرے گا، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اپنا کام ہم پورا کریں پھر اللہ پر بھروسہ کریں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی عرض کیا کہ ہمارا کام تھا تمہیں تبلیغ کرنا، تمہیں نصیحت کرنا، وہ ہم نے کی ہے. اب تم ہماری دشمنی کا اعلان کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، ہمارا بھروسہ تو اللہ پر. اور پھر اللہ کریم ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور بڑے سردار وہ جنہوں نے حضرت شعیب کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، وہ کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم لوگوں نے شعیب کی باتیں مانی، شعیب کی اتباع کی، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو شعیب کی بات نہ مانو. اب انہوں نے حضرت شعیب کی امتیوں کو، حضرت شعیب کے صحابہ کو انہوں نے اب اپنے دین کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا. تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ رستے میں کھڑے ہو جاتے، حضرت شعیب کی طرف جو لوگ جانے والے ہوتے ان کو جانے نہیں دیتے، ان کے دھمکاتے، ڈراتے. اور اب یہاں پر ایک اور بات کا تذکرہ ہے، ان کو یہ سمجھاتے کہ دیکھو شعیب کہتے ہیں کہ تم نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، پورا پورا ناپ تول کے دینا ہے اور اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. دیکھو اگر تم ناپ تول کے پورا پورا دو گے تو پھر تمہیں منافع صحیح نہیں ہوگا، منافع صحیح نہیں ہوگا تو خسارے میں چلے جاؤ گے، گھاٹے میں چلے جاؤ گے. تو جب تک ہم یہ فراڈ نہ کریں گے اور یہ ناپ تول میں کمی نہ کریں گے اس وقت تک تو ہمارا نقصان ہوگا، ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہوگا، تو تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہ ایک سوچ ہے اور فکر ہے، جو لوگ غلطی پر ڈٹے ہوتے ہیں نا جی، وہ پھر اس کے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. اللہ کے اگر ہم حقیقت کو سمجھیں تو اسلام نے جو اپنے ماننے والوں کو برکتوں اور اللہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے ان ناپ تول میں کمی کے ساتھ، اور اخلاقی برائیوں سے اور دین نے اسلام کے خلاف ورزی کرنے سے آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں فائدہ ہوتا ہے اور اس میں ہی انسان کو اللہ کریم زیادہ عطا فرماتا ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلے نے آ لیا. جب ان کی رہنمائی والی صورتحال ختم ہو گئی اور اب وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ قبول کرنے کے بجائے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زلزلہ بھیجا اور زلزلے میں سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور صبح کے وقت اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندے ہوئے پڑے ہوئے، سارے کے سارے تباہ و برباد، گھر سارے کے سارے گرے ہوئے اور سارے کے سارے ہلاک ہو چکے تھے. الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے جیسے یہاں بستے ہی نہیں تھے، رہتے ہی نہیں تھے. چند سال کا عرصہ گزرا، لوگوں کو بھول گیا کہ یہاں کوئی ایسے لوگ بھی آباد تھے. وہ بڑے بڑے کاروباری لوگ، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ، بڑے بڑے امیر اور جائیداد والے لوگ، وہ کدھر گئے؟ جائیدادیں بھی یہاں رہ گئیں، سارا کچھ یہاں رہ گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، خود بھی ہلاک ہو گئے، اپنی دنیا بھی خراب کی اور اپنی آخرت بھی خراب کی. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون، وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا
خسارہ پانے والے اصل میں وہ لوگ تھے، حضرت شعیب کو ماننے والے خسارہ پانے والے نہیں تھے، حضرت شعیب کو جھٹلانے والے اور نہ ماننے والے گھاٹے میں اور خسارے میں رہے۔ فتولی عنہم، حضرت شعیب ان سے اعراض کر لیتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں۔ وقال یا قومی، اور آپ فرماتے ہیں اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچائے تھے، ونصحت لکم، اور میں نے اخلاص کے ساتھ تمہیں نصیحت کی تھی، میں نے تمہیں نصیحت کی تھی اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کی تھی۔ فکیف آسا علی قوم کافرین، کافر قوم پر مجھے افسوس کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آج تم یہاں پر ہلاک ہوئے پڑے ہو تو میں تم پر افسوس کیسے کروں؟ افسوس والی تو بات نہیں ہے، تمہارے ساتھ جو ہوا وہ درست ہوا، میں نے تمہیں کہا تھا، تمہیں سمجھایا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کی وہ عذاب والی کیفیت کو دیکھا اور ان کے زلزلے کے احوال کو دیکھا اور تباہ و برباد ہوتے دیکھا تو وہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ یہ غلط کام نہ کرو اور سیدھے رستے پہ آ جاؤ، تم نے میری بات نہیں مانی، اب ہم تم پر کوئی افسوس نہیں کریں گے، کیونکہ تمہارا جو انجام ہوا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ہوا ہے، اس لیے اس عذاب پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی وہ ہمیشہ امت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں کو اللہ کا قرب عطا کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو گناہ تھے ان کی وجہ سے ان کو سزا ملی، اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہم وہ جو گناہ یہاں ان کے ذکر کیے گئے ہیں یہ اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ان کو یہ عذاب ہوا تھا، اس لیے تم ان سے بچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خطائیں غلطیاں تمہارے اندر ہوں اور اللہ کریم تمہیں بھی سزا دے۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔